دیکھیں بولنا نفس کا عمل ہے، خاموش رہنا روح کا عمل ہے. کھانا نفس کا عمل ہے، روزہ روح کا عمل ہے. یعنی کہ جو چیزیں آپ کے نفس کو طاقتور کر رہی ہیں وہی آپ کی روح کو بیمار کر رہی ہیں. حاصل کرنا نفس کا عمل ہے، تقسیم کرنا روح کا عمل ہے. تو اگر تو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے نا اور اس کو خوشی خوشی تقسیم کر رہے ہو تو بیلنس قائم رہے گا. لیکن اگر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے کہ انسان جمع کرتے کرتے آخر میں اچانک سے قبر میں جا گرتا ہے اور پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کدھر آ گیا. یعنی کہ مال جو ہے برائے استعمال تھا لیکن مال استعمال میں آیا نہیں اور اب وہ بوجھ بن کر وہ انسان جو ہے اپنی دنیا سے تو رخصت ہو گیا لیکن وہ پیچھے سارا بوجھ چھوڑ گیا. تو بس یہی جو ہے بات سمجھنے والی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حوالے سے کریں گے. شکر کی جو ڈیفینیشن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے جو سمجھائی نا، جس سے روح بڑی سٹرونگ رہتی ہے، کہ اللہ نے کوئی بھی صفت آپ کو ایسی دی ہے جس پہ آپ فخر کرتے ہو، اس صفت کو لوگوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو. سبحان اللہ. کوئی بھی صفت جس پہ آپ ناز کر رہے ہو، وہ اب فیصلہ کرو کہ وہ تم نے دنیا کی نگاہ سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے یا اس کو خوشی خوشی لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو اتنا مشکل فارمولا ہے نہیں، لیکن لوگ چونکہ وہ ایک شور ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مقابلے کی دوڑ ہے، ایک دوسرے سے مہنگی گاڑی رکھنے کی جو دوڑ ہے، اسی طرح سے بینک بیلنس بڑھانے کی دوڑ ہے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ اللہ کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، اس کا کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور وہ ایسے ہی ہے کہ کیونکہ دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے، اللہ سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے.